من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في زمان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم نزدیک و دور کے عزیزوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ بڑی زحمت کے بعد تقریروں کے سننے کے لیے مختلف نقاط پہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ میری محرومی ہے کہ میں ان کے شایان شان خدمت کرنے سے قاصر رہا ہوں۔ آج تقریر تو بہر صورت کرنی ہے، مگر صرف اتنی گزارش کہ میرے معالج نہیں چاہتے ہیں کہ آواز بلند ہو، اور اس طرح سے جو کچھ بھی مجھے کہنا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے یہ گفتگو کی جائے کہ میں ایک فریضے کو بھی ادا کروں، آپ حضرات کی زحمتوں کا چونکہ خیال ہے، اس لیے یہ کوشش بھی کی جائے کہ ہم اپنی فکر میں کچھ آگے بڑھیں۔ کل گفتگو یہ تھی کہ حیات طیبہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ قانون جذب و دفع کے ساتھ یہ زندگی آگے بڑھے۔ اگر طیب چیزوں کو جذب کیا ہے تو طیبہ ہے، اور اگر طیب چیزوں کو دفع کر دیا ہے تو وہ خبیثہ ہے۔ اس لیے حیات کو طیب بنانے کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان جذب و دفع کے قانون پر عمل کرے کہ اس کو شارع مقدس سے کیا حکم ملا ہے کہ کن چیزوں کو قبول کرے اور کن چیزوں کو رد کر دے۔ یہ بھی گفتگو تھی کہ یہ حیات ہر رنگ میں، ہر شکل میں، ہر صورت میں پائی جاتی ہے، ذرے سے لے کر آفتاب تک، سرا سے لے کے ثریا تک یہی حیات ہے جو کار فرما ہے۔ حیات
فقط نفس کی حرکت نہیں، حیات فقط لہو کا دوران نہیں، بلکہ حیات اپنی مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر مختلف خصائص رکھتی ہے، جس کو صاحبان علم جانتے ہیں۔ لیکن جس حیات پہ گفتگو ہے وہاں ایک اور دھوکہ ہے، اس دھوکے کو بھی ختم کر دیجئے۔ حیات کی ضد، حیات کی ضد اگر موت ہو جائے، حیات کی ضد اگر موت ہو جائے تو اس کے معنی یہ کہ موت پھر حیات کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ موت آنے کے بعد حیات کا ایک اور رخ شروع ہوتا ہے، اور وہ رخ انسان کو اگر طیبہ حیات دنیا میں تھی تو آخرت میں بھی حیات طیبہ سے ہمکنار رکھتا ہے، اور اسی طرح سے موت اس حیات کا کوئی نقصان نہیں کرتی۔ اقبال نے کہا تھا فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ حیات کے مرکز سے موت کا فرشتہ دور ہے۔ مرکز حیات کیا ہے؟ وہ مرکز مودت ہے، مرکز محبت ہے، وہ مرکز ثقل ہے، جس کے گرد آپ دنیا و آخرت میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ مگر جہاں انسان اپنے آپ کو جذب و دفع کے قانون سے الگ سمجھے اور برائیوں کو جذب کرے اور نیکیوں کو دفع کرے، تو سورہ جاثیہ میں ارشاد ہوتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ وہ لوگ جو برائی پر برائی کیے جا رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نیکوں کا مقام دے دیں گے، ہم ان کو نیکوں کی جگہ عطا کریں گے؟ نہیں، برائی پر برائی کرنے والوں کی زندگی اور موت دونوں ایک ہیں، سواء محیاہم و مماتہم، ان کی حیات و موت ایک ہے، وہ جئیں تو کیا اور نہ جئیں تو کیا۔ اس لیے حیات ہی موت ہے ان کی کہ جنہوں نے کوشش یہ کی کہ بجائے اس کے کہ اعمال صالح کی طرف رخ کرتے، انہوں نے سیئات کو اپنایا، برائیوں کو اپنانے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی، ان کی موت ایک ہو کر رہ گئی۔ مگر جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ عمل صالح پر اڑے رہے اور وہ مومن رہے، وہ مرد ہو یا عورت، ارشاد فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔
خدا سے بڑھ کر کون وعدے کا پورا کرنے والا ہے؟ من اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا وفا کرنے والا کون ہے؟ اس طرح سے وہ انسان جو حیات طیبہ رکھتا ہے وہ صیانت ذات کی فکر کرتا ہے، جس پر کل گفتگو تھی۔ حفاظت ذات، صیانت ذات، اپنی آپ حفاظت، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ فطرت انسان صالح ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کبھی زندگی برائی کی زد میں نہ آئے۔ تو جہاں حیات طیبہ صیانت ذات کی فکر کرتی ہے تو وہ حیات طیبہ تقوی کی منزل پر آ جاتی ہے، اور جہاں انسان کو تقوی میسر ہوتا ہے وہاں قرآن مجید نے اتنے فضائل تقوی کے بیان کیے ہیں کہ ان کو کچھ مختصر سے وقت میں بیان کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا ان اللہ مع المتقین، خدا صاحبان تقوی کے ساتھ ہے، یعنی متقی معیت الہی میں ہے۔ کبھی کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ جو متقی نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں، اس کی کوئی نظر قبول نہیں، اس کی کوئی قربانی قبول نہیں، اس کی کوئی بندگی قبول نہیں۔ اور اس طرح سے کہا کہ قبولیت فقط صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ تو معیت اللہ کی صاحبان تقوی کے لیے ہے، قبولیت صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ آگے بڑھ جائیے، ارشاد فرمایا وَنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ سورہ مریم، ہم صاحبان تقوی کو نجات دیں گے اور باقی سب کو جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ تو متقی نجات پاتا ہے، غیر متقی نجات نہیں پا سکتا۔ آگے بڑھ کے ارشاد ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس مکرم وہی ہے جو تم میں زیادہ متقی ہو۔ یہاں نہ قبیلے کی بزرگی ہے، نہ دولت کی بزرگی ہے، نہ ریاست کی بزرگی ہے، نہ عمارت کی بزرگی ہے، یہاں بزرگی صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ کرامت و شرافت و فضیلت و بزرگی صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ تو معیت الہی متقی کے لیے، کرامت الہی متقی کے لیے، قبولیت عمل متقی کے لیے، نجات آخرت متقی کے لیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا جنت کی تعریف میں اعدت للمتقین، کہ جنت کو ہم نے بنایا ہے، آراستہ کیا ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک منزل وہ بھی ہے جہاں ارشاد ہوا کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور جو انسان من یتق اللہ، جو تقوی کے عالم میں اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، خداوند علی اعلیٰ
اس کو ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جہاں سے اس کو امید نہیں ہوتی وہاں سے رزق ملتا ہے، وہاں سے اس کو رزق ملتا ہے. اس لیے کہ متقی ہے. متقی کو اپنے رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، متقی کو اپنی روزی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو اتنے فضائل متقی کے بیان کیے گئے، اور پھر یہ بھی منزل کہ اللہ صاحبان تقوی کو دوست رکھتا ہے، اللہ صاحبان تقوی کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر یہ الہی صحیفہ، یہ الہی کتاب جو آئی ہے، یہ بھی فقط صاحبان تقوی کی ہدایت کے لیے ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے صاحبان تقوی کو، غیر متقین کی ہدایت نہیں کرتی. تو اتنے فضائل آپ نے جن صاحبان تقوی کے سنے، وہ وہی صاحبان تقوی ہیں جن کی حیات طیبہ ہے. اب ہم کیسے کہیں کہ آپ بھی متقی ہیں یا میں بھی متقی ہوں؟ میں کیسے کہوں کہ یہ سب کے سب متقین جمع ہے؟ مگر اچھی نیت، اچھی آرزو، اچھی تمنا، اچھی توقع انسان کو کامیابی تک لے جاتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی آپ نے تقوی کے پورے مدارج طے نہیں کیے تو شاید نہ کیے ہو، مگر بھی ہے. اور یہ سب سے بڑا بہانہ ہے کہ ہاتھ میں دامن کس کا ہے. یہ سب سے بڑا بہانہ ہے کہ ہم کس کی بارگاہ سے متصل ہیں. کوفے کی مسجد میں خطبہ دیا جا رہا تھا، امام نے کھڑے ہو کر کہا اوصف لی المتقین، مولا صاحبان تقوی کی میرے لیے تعریف کر دیجئے. ارشاد فرمایا ہم اہل الفضائل، صاحبان تقوی صاحبان فضیلت ہوتے ہیں. ملبسہم الاقتصاد، منطقہم الصواب، مشیہم التواضع. جب بات کریں گے تو سچ کہیں گے، جب کچھ پہنیں گے تو اپنی بساط کے برابر پہنیں گے، جب زمین پر چلیں گے تو گردن جھکا کر چلیں گے. فرمایا متقی وہ ہے تراہ قریبا عملہ قلیلا ظللہ خاشعا قلبہ قانعتا نفسہ مغزوما غیظہ منظورا عقلہ. تو یہ دیکھے گا کہ ان کی ذرا ذرا سی امیدیں، ذرا ذرا سی خواہشیں، طویل امیدیں متقی نہیں رکھتا. ذرا ذرا سی امید پہ راضی ہو جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ خوش ہو جاتا ہے. تراہ قریبا عملہ قلیلا ظللہ. تو متقی کو دیکھے گا کہ برائی کم کرے گا، ٹھوکر کم کھائے گا، نغزشیں کم ہوں گی. اور اس طرح سے تراہ قریبا عملہ قلیلا ظللہ خاشعا قلبہ، اس کا دل میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اخلاص ہوگا. قانعتا نفسہ، اس کے نفس میں قناعت ہوگی. منظورا عقلہ، جو مل جائے اسی پر قناعت کرے گا، ہوس نہیں کرے گا، لالچ نہیں کرے گا، حرص میں مبتلا نہیں ہوگا. مغزوما غیظہ، وہ غصے کو اپنے تابع رکھے گا، کبھی کسی پر بیجا غصہ نہیں کرے گا. تو اس کو دیکھے گا فی الزلازل وقور، فی المکارہ صبور، فی الرخاء شکور. جب زلزلے آئیں تو متقی کے وقار کو دیکھو،
جب مصیبتیں آئیں تو متقی کے صبر کو دیکھو، جب بلائیں آئیں تو متقی کے سکون دل کو دیکھو۔ ذل وقور فی المکار صبور فی الرخاء شکور، مصیبتوں میں حیرانیوں میں اس کے شکر کے سجدوں کو دیکھو کہ کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جاتا ہے۔ مولا فرماتے ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین، اگر کبھی متقی غفلت میں بھی آ جاتا ہے تو ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام ذکر کرنے والوں میں لکھو، یہ میرا بندہ غافل نہیں ہے بلکہ ذکر ہی میں مصروف ہے۔ ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین وہ ان کان فی الذاکرین لم یکتب فی الغافلین، اور اگر ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو پھر کس طرح اس کو غافل لکھا جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین کہ یہ وہ منزل تقوی ہے، یہ وہ مقام تقوی ہے کہ جہاں ہم اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں۔ خطبہ جہاں ختم ہوا حمام نے ایک صاعقہ کیا، ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی اور وہیں حمام کا دم نکل گیا۔ لوگوں نے کہا مولا کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کبھی کبھی خطبے سننے والوں کے دلوں پر یہ اثر بھی ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنے مولا کی تلاش میں اس کی روح قفس عنصری کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ بارگاہ رب العزت میں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ شان تقوی ہے، اور یہ شان تقوی حیات طیبہ کی ایک منزل ہے، حیات طیبہ کی ایک تصویر ہے کہ جہاں انسان تقوی کے عالم میں بسر کرے، جہاں انسان اپنے آپ کو متقی بنائے۔ ہمارے سامنے طیبین کی زندگی ہے، طیبین کی زندگی ہے، وہ سید المتقین ہے، وہ امیر المتقین ہے، وہ امام المتقین ہے۔ ان کا کیا کہنا کہ ان کے کیا مدارج ہیں، کیا فضائل ہیں، ان کے تقوی کا کیا مقام ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ سوکھی جو کی روٹی جو آپ مصیبت اور زحمت سے اس کو زانو پر رکھ کر دبا کر توڑتے ہیں، اگر یہ آپ کی غذا رہ گئی مولا، ان کان ھذا قوت ابن ابی طالب فقد قعد عن القتال، فرمایا کہ میں سن رہا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہی غذا علی کی رہ گئی تو اب علی نہ لڑ سکیں گے۔ ارشاد فرمایا اس جو کی روٹی کے باوجود آج علی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، خدا کی قسم اگر یہ پورا عرب مجھ اکیلے سے لڑنے کے لیے آئے تو میں منہ نہ موڑوں گا۔ ہم نے اس دامن کو تھاما ہے تو وہاں یہ فکر نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے، وہاں یہ فکر نہیں ہے کہ حالات زندگی کیا ہے، وہاں یہ فکر نہیں ہے کہ اس وقت ہم کس فلاکت و ادبار و افلاس میں ہیں، وہاں فکر یہ ہے کہ ہاتھ پاک رہے اس لیے کہ دامن پاک ہے، وہاں فکر یہ ہے کہ دل پاک رہے اس لیے کہ محبت پاک ہے، وہاں فکر یہ ہے کہ نظر پاک رہے اس لیے کہ منظر پاک ہے، اور
ہے اس عالم میں جب ہم نے رشتہ جوڑ لیا، جب ہم نے ارتباط پیدا کر لیا اس گھرانے سے جو طیبین کا گھرانہ ہے، تو آپ میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی طیب زندگی ہے، اس کی زندگی طاہر زندگی ہے۔ اس یقین سے آگے بڑھو، اس یقین سے آگے بڑھو تاکہ حیات طیبہ کی دولت سرفراز ہو۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ زندگیاں ہیں کہ جو ہر دور میں ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہیں، اور انہی زندگیوں کے سلسلے میں ایک منزل ہے کربلا، انہی زندگیوں کے سلسلے میں ایک مقام ہے کربلا۔ یہ طیبین کی منزلیں دیکھو، طاہرین کی منزلیں دیکھو۔ ظاہر ہے آپ اور ہر مسلمان میرا ساتھ دے گا، لشکر دو جمع ہوئے ہیں، ایک طرف کوفہ و شام کا لشکر ہے، ایک طرف محمد کے نواسے کا لشکر ہے۔ محمد کے نواسے کے ساتھ اس کی اولاد ہے، 18 بنی ہاشم ہیں، اس کے کچھ انصار ہیں، اور اس طرف دنیا کے تعیشات ہیں، دنیا کا آرام ہے، دنیا کا سکون ہے۔ ادھر فرات بہ رہا ہے، یہاں العطش کی صدائیں بلند ہیں، یہاں العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ تو ایسے موقع پر ملت مسلمہ فیصلہ کرے کہ تقوی کدھر ہے اور فجور کدھر ہے۔ اگر کسی مقام پر متقین کو پائیں گے تو اس کی ضد پر آپ فجار کو پائیں گے، اس لیے کہ قرآن نے تقوی کی ضد قرار دی ہے فجور۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا صاحبان تقوی اور فاجر برابر ہو جائیں گے؟ اس لیے عزیزوں راہ محبت میں آگے بڑھو، کسی کی فکر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تھک کے کہیں بیٹھ جائے دل، ایسا نہ ہو کہ تھک کے کہیں بیٹھ جائے دل، دیر و حرم میں گم نگہ نارسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تھک کے کہیں بیٹھ جائے دل، دیر و حرم میں گم نگہ نارسا نہ ہو۔ آگے بڑھے چلو، دیکھو وہ حر آ گیا، آگے بڑھے چلو دیکھو وہ حبیب آئے، اور آگے چلو دیکھو وہ مسلم نے اوسج آئے، وہ عابس ابن ابی شبیب شاکری آئے۔ 85 برس کا سن ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، مگر لکڑیوں سے کمر کو سیدھا کر کے باندھ دیا ہے۔ تلوار ہاتھ کے راشے سے پکڑی نہیں جاتی تو تلوار کے قبضے کو ہاتھ سے ملا کے باندھ دیا ہے، اور اکڑ کے کہتے ہیں مولا ایسے لڑوں گا کہ فاتح خیبر داد دیں گے، ایسے لڑوں گا کہ علی سے داد لوں گا۔ بھئی یہ ہیں وہ صاحبان تقوی کہ جن کی یاد رہ رہ کر آتی ہے۔ آج 4 تاریخ محرم کی ختم ہو چکی، 5ویں کی شب آئی، دل تڑپ کے رہ گیا کہ اب شروع ہو رہی ہیں باتیں بنی ہاشم کی، اب شروع ہو رہی ہیں باتیں ان شہزادوں کی کہ جن کا تعلق اولاد ہاشم سے ہے۔ تو اب ایسی منزل پر سب سے پہلا تذکرہ تو ان شہزادوں کا ہوگا جن کے سن 8 اور 9 برس کے ہیں، ان شہزادوں کا تذکرہ ہوگا۔ اس لیے مجھے اجازت دیجئے کہ جہاں تک میرا حافظہ کام دے میں انیس کو دہراؤں اور اس کا شاہکار آپ کو سناؤں۔ انیس کہتے ہیں اور اس کا شاہکار آپ کو سناؤں۔ انیس کہتے ہیں دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے،
کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشانے، زانوں پر رکھا سر کو امام دو سرا نے، ادنا کیا اعلیٰ کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حور تھا۔ میر انیس کہتے ہیں جب دوست عزیزوں کی طرح دے چکے سب سر، بے جاں ہوئے دو ایل چیے شاہ کے دل پر، مرنے پر کمر باندھتے تھے قاسم میں بے پر، کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی قہر، ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو۔ ناگا صدا فضا کے رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھپھی اماں کی کمائی، مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، عباس علمدار بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب، طالب تھی میں جس کی وہ برایا میرا مطلب، سب مٹ گئے دھڑکے کوئی تشویش نہیں اب، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے۔ لاشوں کو شہیدی صفے ماتم میں جو لائے، زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے، سب اہل حرم پیٹ سے روتے ہوئے آئے، اور شہزادی زینب بیٹھی رہی سر زانوئے اقدس پہ جھکائے، بیٹھی رہی سر زانوئے اقدس پہ جھکائے، نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی، لب خشک تھے منہ فخ تھا میاں اشکوں سے تر تھی، نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی، بانوں نے رکھے زانوئے زینب پہ سر ان کے، جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے، زینب نے جو کی جھک کے رکو پر نظر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ خوب تر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ خون تر ان کے، رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے، شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے، منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری، آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری شب کا، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو، میں دو سرا کرتے ہیں اٹھو، عباس علی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدح و ثنا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر،
شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر؟ مادر دل بیتاب کو بہلائے گی کیوں کر؟ وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر؟ نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں، بیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری۔ صاحبان اولاد دلوں کو تھامے بچوں کو دیکھ کے کہتی ہیں جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، ماواری قیام آج کہاں ہوگا بتا دو، مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، دن تم کو سرے شام کہاں ہوگا بتا دو، ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی، ہمراہ نہ تکیے ہے نہ راحت کا بچھونا، دو بھائی ہو تم ایک جگہ پاس ہی کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی ماں، لاشوں کو لے جائیے باہر، جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہر، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے۔